لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. برادران اسلام، قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قائدین جماعت اسلامی جناب محمد مسلم صاحب، جناب محمد جمیل صاحب، جناب محمد اظہر صاحب، دیگر قائدین جماعت، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے درمیان ہوں جو دنیاوی مفادات کے خاطر نہیں، رضا الہی کے حصول کے لیے یہاں پر جمع ہوں. میں ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں جنہوں نے شعوری طور پر اللہ کے دین کو قبول کیا ہے اور پھر اللہ کے خاطر جینے کا اور اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں مرنے کا عہد کیا ہے. میں ان لوگوں کے درمیان ہوں جن کی زبانوں پر اللہ کے کبریائی کے نعرے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کے چرچے ہیں، اور جن کی نگاہوں میں ایک واضح نسکلین ہے، اور وہ نسکلین یہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنی ذات کو اور پھر معاشرے کو اور پھر نظام کو اسلامی بنانا ہے. ہم اندھیرے میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی منزل معلوم نہیں ہے، اور اس تمام تر جدوجہد کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں اللہ جہنم سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے، ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب ہو اور ہمیں جنت مل جائے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم کے نمائندے آئے تھے اور انہوں نے حضور سے پوچھا تھا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے قافلے میں شریک ہو کر آپ کی مخالفین سے لڑتے ہیں اور ہماری تلواروں کی برکت سے اور ہماری معاونت کی وجہ سے آپ غالب آ جاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے مختصر جواب دیا تھا کہ آپ کو جنت ملے گی. تو ہم بھی آج جماعت اسلامی کے جھنڈے تلے اگر جمع ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت چاہتے ہیں. ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لمحہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول فرمائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام امانتیں اور ہماری دولت، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے لے کر اپنے راستے میں قبول فرمائے. ہم دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں آئے. ہم شعوری طور پر اس بات کا آج بھی اعلان کرتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت اور وعدہ کیا ہے. اس چیز کا وعدہ علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تو یہ سفر، یہاں آج قدم، آپ کا ہر لمحہ اللہ کے راستے میں، یہ آپ کی زندگی کا بہترین لمحہ. نبی مہربان نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود.
اللہ کے راستے میں ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا، موقف ساعت فی سبیل اللہ ہے، ایک سال کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، یہ بہتر ہے کہ انسان شب قدر کو حجر اسود کے قریب عبادت کرے، یعنی رات بھی لیلۃ القدر ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 83 سال بنتے ہیں تو 83 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایک سال کے لیے، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو۔ اس لیے کہ عبادت اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد، اور اللہ کے راستے میں قیام، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں گھر سے نکلنا اور قدم اٹھانا، یہ اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ہے۔ تو آپ کا یہ کام بادشاہوں کا کام ہے، اور انسانوں کے حقیقی سردار وہ یہ نہیں ہے جو دولت اور دینار اور درہم اور روبل والے ہیں۔ اصل سردار انسانیت کے وہ تو انبیاء ہے، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر ڈالا ہے جس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین غالب کرو، فرقوں میں نہ پڑھو، أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین غالب کرو۔ ہم سید مودود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ ان کے تحریروں نے، ان کی تقریروں نے، ان کی دعوت نے ہمیں فرقوں سے بالا تر کیا، ورنہ آج ہم بھی کسی فرقے کا ساتھ ہوتے، ہمیں لسانی اور قومی تعصبات اور نفرتوں سے بالا تر کی ہے، اور آج ہمارے دلوں میں کوئی بت موجود نہیں ہے، نہ لسانیت کی بت ہے، نہ قومیت کی بت ہے، نہ مسلک کی بت ہے، نہ کسی پیر کا، نہ کسی امیر کا، نہ کسی خان کا، نہ کسی جاگیردار کا، نہ کسی ڈیرے کا، نہ کسی مصنوعی اور مجازی سپر طاقت کا۔ ہمارے دل میں ایک ہی روشنی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم مخلوق خدا کو امیر کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے لیے بلائیں گے۔ تو آپ سینکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں، آپ ان کروڑوں اور ارب لوگوں سے بہتر ہے جن کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں ملا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنی معرفت سے نوازا ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دین کے غلبے کے لیے پسند کیا ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے پر ڈالا ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہارون الرشید کے گھر میں ان کے کنیز تھی، تو راتوں کو اٹھ کر کہیں چلی جاتی تھی، بادشاہ سلامت کو ان پہ شک ہوا، اس نے پہرا دینا شروع کیا، اور رات کے پچھلے پہر جب وہ اٹھتی ہے اور روانہ ہو جاتی ہے اور اپنے بڑے اور عالیشان بنگلے میں ایک کونے میں بیٹھ کر قیام اور سجدے اور قاعدے اور بعد میں سلام پھیرتی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جو اللہ کے ہاں
کہ میری یہ دعا قبول کروائے، تو بادشاہ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ بدبخت عورت، ایسی دعا نہ کرو، ایسی دعا کرو کہ اس محبت کا واسطہ جو میری دل میں اللہ کے لیے ہے۔ اس کنیز نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، محبت تو اللہ کی ہے کہ ساری دنیا سوئی ہے، اس نے مجھے اٹھایا، مجھے وضو کرنے کا اور قیام کرنے کا اور سجدہ اور رکوع میں جانے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ محبت ہے، میری کیا مجال ہے؟ تو یہ اللہ کی آپ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کے ساتھ دولت نہیں ہے، آپ بنگلوں والے نہیں ہیں، آپ کے اور ہمارے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جھونپڑیوں کے والے ہیں، جھونپڑیوں کے رہنے والے ہیں، لیکن اس سے بڑی دولت اور کیا ہے کہ ہم کائنات کے خالق اور مالک کے علاوہ اور کسی کو غلام نہیں۔ میں آزاد سراج الحق ہوں، آپ آزاد جمیل صاحب ہے، آزاد اصغر صاحب ہے، آزاد مسلم صاحب ہے، آزاد عبد الرحمان ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کل بھی اقبال نے فرمایا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزاد اور باقی دم سے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت میں ہم آپ کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ وہاں تو اول سے لے کر آخر کا انسانوں کا مجموعہ ہوگا، ہم کہاں آپ کو تلاش کریں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسکینوں میں تلاش کرو، مجھے فقیروں میں تلاش کرو۔ تو اگر آج ہم اس سب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سب کے بارے میں میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ میں مسکینوں کے درمیان ہوں، میں فقیروں کے درمیان ہوں۔ تو آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اس سے بڑی عزت اور نہیں ہے کہ آج آپ اس ملک میں نہیں، اس پوری دنیا میں اسلام کے علم بردار ہیں۔ آپ اسلامی تحریک کا اس کاروان کا حصہ ہے۔ آپ میں سے کوئی 11 سال کا بچہ ہے اور یا کوئی 75 سال کے بزرگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسمان اور یہ زمین اگر موجود ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے موجود ہے جنہوں نے شعوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا۔ اور جب تک دنیا میں ایک باشعور مسلمان ہوتا ہے، بے شک قیامت 40 دن بعد آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کائنات کو رہنے دے، اس لیے کہ اب بھی ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اس کائنات میں موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنے انعامات اور احسانات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم عمل کی بنیاد پر ثابت کریں، ہم رویے سے ثابت کریں، ہم معاملات سے ثابت کریں، ہم عبادات سے ثابت کریں کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں اور انقلابی ہیں۔ ورنہ اس دنیا میں مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، 57 اسلامی ممالک ہے، لیکن قبرستان کی طرح ہے۔ ابھی 2 دن قبل اسلام آباد میں 57 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور ان کے نمائندوں کا اجلاس ہوا۔ سارے علماء نے امریکہ جمع تھے، اس لیے کہ امریکہ نے اجازت نہیں دیتی تو انہوں نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے امریکہ تسلیم کرے تو پھر ہمارے لیے ماننا مشکل آسان ہوگا۔ اتنے لوگ جمع تھے، ترکی نے فلسطین کی بات کی، ایران نے فلسطین کی بات کی، لیکن ہمارے غلام ابن غلام حکمرانوں نے کشمیر کی بات نہیں کی، کشمیر کی بات کرنے کی جرأت نہیں کی۔ حال یہ ہے کہ سری نگر میں 1000 لوگ انتظار میں تھے کہ 43 سال بعد OIC کا اجلاس ہو رہا ہے
اور پوری اسلامی دنیا کی حکومتوں کے نمائندے یہاں پر جمع ہے، تو ان کو کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے، یہ ہمارا کشمیر ضرور اس کو نظر آئے گا۔ اگر وہ بولتا بھی ہے، اگر وہ اگنور بھی کرتا ہے، تو پھر ایک وزیر اعظم وہاں پر موجود ہے، ایک وزیر خارجہ وہاں پر موجود ہے، وہ یہ بات کریں گے کہ جناب کشمیر بھی معاشرے میں ہے، کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی 1 کروڑ کی آبادی غلامی کی زنجیروں میں باندھی گئی ہے، کشمیر میں بھی 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جام شہادت نوش کی، کشمیر میں بھی ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، کشمیر میں 43 جمعے گزر گئے جمعے کے دن کہ سری نگر کی بڑی مسجد میں ہندوؤں نے جمعے کی نماز پر پابندی لگائی ہے۔ تو یہی انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت OIC کے اجلاس میں یہی مطالبہ کریں گے کہ ان کو عبادت کرنے دے، مسجدوں میں جانے دے، بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہندوستان کو کہا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے کہ کشمیر کے اندر یہ قتل عام بند کیا جائے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری بند کیا جائے، نوجوانوں کو معذور کرنا، ان کا ہاتھ پیر کاٹنا اور ایسے گرم کا استعمال جس کے نتیجے میں ان کی بینائی ختم ہوتی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ لیکن غلام ابن غلام قیادت جب تک ان کو امریکہ آرڈر نہ دے، انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی، انہوں نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، اور صرف اسی پر اکتفا کیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ آٹا بھیجا جائے، کچھ دال وہاں پر بھیجا جائے، کچھ کپڑے وہاں پر بھیجا جائے۔ جتنی اجازت امریکہ نے دی تھی، غلاموں نے اتنا ہی کام کیا اور اتنا ہی چندہ کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسلامی دنیا بھی غلام، ہمارے بینک بھی غلام، ہمارے تعلیمی ادارے بھی غلام، ہماری سیاست بھی غلام، ہمارے لیڈرز بھی غلام۔ تو اس غلامی کے اندھیرے میں اگر کوئی جگنو ہے اور کوئی شمع ہے، وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے، جو آزادی کا درس دیتا ہے، جو غیرت کا درس دیتی ہے، جو ہمت کا درس دیتی ہے۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اس وقت آپ وارث ہیں اسلامی تحریک کا، اس وقت آپ قرآن کے وارث ہیں، آپ کے نعروں سے دنیا ڈرتی ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب۔ میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر پوری دنیا اور نظاموں کو چیلنج کیا، پیپلز پارٹی کو ختم کرنا، PTI کو اقتدار سے گرانا، مسلم لیگ کو گرانا، یہ کام تو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو مشکل ترین کام ہے وہ نظام کو ختم کرنا ہے۔ جب تک گندگی کا یہ ڈھیر موجود ہے، اس میں وہی پودے اور وہی چیزیں ابھریں گی اور پیدا ہوگی جس کا نام یہی ہوگا، میں نے ابھی نام لیے، یہ اس نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے، یہ اس نظام کا پیداوار ہے، کبھی ایک نام اور کبھی دوسرے نام پر، لیکن اس کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس گندا نظام کو قائم رکھے۔ عالمی استعمار اور سامراج اور امریکہ اسلامی دنیا میں حکومت بھی اپنی رکھی ہے اور اپوزیشن بھی اپنے من اور اپنی مرضی کے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ حکمران بھی ان کے ایجنٹ ہو اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن بھی وہ بھی ان کے ایجنٹ ہو، تاکہ کسی اور کو موقع نہ ملے۔ اور جہاں بھی موقع ملتا ہے، جس طرح محمد مرسی نے انقلاب لایا، جس طرح عباس مدنی نے الجزائر میں انقلاب آیا، تو اس ملک کی فوجوں کو شہ دے کر ان کو خود پر چڑھایا۔ 80,000 سے زیادہ لوگ الجزائر میں شہید کیے گئے، اور محمد مرسی کو پھانسی تو نہیں لیکن جیل میں ان کی شہادت ہو گئی، اس لیے کہ شوگر کی بیماری اور دوائی نہیں دی جا رہی تھی، کھانا نہیں دیا جا رہا تھا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟
مسئلہ یہی ہے کہ یہ نظام کے علم بردار ہے، یہ اس مولوی کو بھی مانتا ہے جو اس نظام کے ساتھ چلے، اس پیر کو بھی مانتا ہے جو اس نظام کے تسلیم کرے، اس لیڈر کو بھی گلے سے لگاتا ہے کہ اس کو اس نظام کے ساتھ چلے، لیکن آپ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پاس فرانس کے سفیر آئے تھے، یورپی یونین کے نمائندے آئے تھے، اس نے مجھے صاحب کہا، شاید احمد صاحب میرے ساتھ موجود بھی آئے تھے نیاستر کے گھر میں، اس نے کہا کہ بابا ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے، پیپل پارٹی آئے، مسلم لیگ آئے یا پی ٹی آئی آئے، یہ ہمارے لوگ، یہ ہمارے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ ہم سے قرضے لیتے ہیں، یہ بچوں کے لیے ہم سے نصاب لیتے ہیں، ان کا میڈیا تو ہمارے مرضی کے مطابق، ان کا سارا نظام ہمارے مرضی کے مطابق، ہمارا مخالف نمبر ایک دنیا میں سید مودودی ہے، جن نے نئی نسل کو اسلامی اور انقلابی اسلام سے اور سیاسی اسلام سے روشناس کرایا۔ آپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، آپ کہتے ہیں میرا اپنا معاشی نظام ہے، میرے اپنی سیاسی نظام ہے، میرا اپنا تعلیمی نظام ہے، میں خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں، ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مساجد آباد رکھو، اللہ اللہ کیا کرو، ہمارے آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جب آپ سیاسی اسلام کے نمبردار بنتے ہیں تو آخر مورچے تک کرو، آخری سپاہی تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے عام لوگ اگر نہیں سمجھتے تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا دشمن یہ نظام ہے۔ اب دیکھیں کراچی میں ایم کیو کو ایک بار نہیں بار بار موقع ملا، لیکن نظام تو نہیں بدلا۔ پیپلز پارٹی کو موقع ملا، نظام تو وہی ہے۔ پی ٹی آئی کو موقع ملا، نظام تو وہی ہے، لیکن یہ سب لوگ ایک بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان باریاں لیں گے، لیکن کسی بھی قیمت پر ہم شہر میں جماعت اسلامی کو موقع نہیں دیں گے، اس لیے کہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نظام کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے من میں معامل ہو، وہ لوگ جو 5 وقت بانمازی ہو، وہ لوگ جو روزانہ قرآن کریم تلاوت کرنے والے ہو، وہ لوگ جو اپنی گلی اور کوچوں میں دعوت کا کام کرنے والے ہو، وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت خلق کرنے والے ہو، وہ لوگ جو لوگوں سے محبت کرنے والے ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انقلاب کے بارے میں یہی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا زمینونی مجھ پر کمبل ڈالو، مجھے خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، لوگوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب بھی حق پر ہو تو آپ ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 6 صفات وہ مزاج نبوی بیان کر رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میرا جو بھی کارکن ہوگا وہ صلہ رحمی کرنے والا، وہ ہر حالت میں سچ پر ڈٹنے والا، وہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے والا، وہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا، وہ مہمان نوازی کرنے والا، اور وہ مظلوموں کا ساتھ دینے والا، یہ 5-6 صفات آپ کے اندر ہونے چاہیے، تب آپ اس نظام کا مقابلہ کریں گے۔ پھر ضرورت پڑی ہم ہجرت کریں گے، ضرورت ہوئی ہم جہاد بھی کریں گے، ضرورت ہوئی جیلوں کو بھی آباد کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جس عمارت کی ہم بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اسلامی نظام کا، اس کے بنیاد میں جو اینٹ ہم لگانا چاہتے ہیں وہ اینٹ اتنا مضبوط ہو کہ اس پر کے اوپر اگر ہم
آسمان تک عمارت بنانا چاہے تو گرنے کا نام نہ لے، اس کی دیواریں ٹیڑے نہ ہو، وہ زمانے کے موسم کا مقابلہ کرے، باطل ہواؤں کا مقابلہ کرے، سازشوں کا مقابلہ کرے، اپنوں کا بھی اور دوسروں کا مقابلہ کرے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں بلا کر کبھی شب بیداری، کبھی اسٹڈی سرکل، کبھی درس قرآن، اس سے بنیادی مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارا یہ نیند مضبوط ہو، جس کا نام کارکن ہے اور جس کا نام رکن ہے اور جس کا نام ہمارا ووٹر ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، اس لیے آج جتنے لوگ موجود ہیں، آپ نے میرے ساتھ اور میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ زیادہ ہو یا کم، لیکن قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان والدین کی عزت اور احترام اور اکرام ہمیشہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنے پڑوسیوں میں اس کا حق بھی ادا کرنا اور اس میں دعوت کا کام بھی کرنا تاکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اپنی زندگی کو پہلے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ آپ کی طاقت اسلحہ نہیں ہے، آپ کی طاقت کردار ہے، آپ کی طاقت آپ کے اخلاق ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بنیاد پر دنیا کو پتہ کیا تھا۔ وَمَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق سے میزان میں کوئی باری چیز نہیں ہے۔ تو اچھے اخلاق پر پیسہ نہیں لگتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل نہیں لگتا ہے، ارادہ لگتا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت ہم جن لوگوں کے درمیان ہیں، پاکستان کا جو نظام ہے فیل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی ناکام ہو گئی، انہوں نے معیشت کا بیڑا پار کر دیا، انہوں نے تعلیمی نظام تباہ کر دیا، انہوں نے اس قوم کو دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا، انہوں نے آپ کے پاکستان کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ یہ سارے لوگ فیل ہو گئے ہیں، یہ صرف دولت کی بنیاد پر زندہ ہے۔ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کی بنیاد پر زندہ ہے، لیکن ان چراغوں میں اب دیش ختم ہوا ہے۔ کب تک ہم دولت کی بنیاد پر اس کو زندہ رکھیں گے، سازشوں کی بنیاد پر ان کو زندہ رکھیں گے؟ یہ آپس میں ایک ہے، یہ جو لڑائی ہے وہ سنی لڑائی ہے، یہ جو بیانات دیتے ہیں یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، یہ مفادات کے اسیر ہیں۔ وہ خدا، پہلے لوگ دوسروں سے محبت کرتے تھے، یہ عاشق ہے لیکن اپنی ذات کے عشق میں مبتلا ہے، یہ اپنی خدائی مسلط کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے اس نظام اور اس نظام کے فیسیلیٹیٹر کے خلاف لڑنا اللہ کا حکم ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو چیلنج کرو، یہ بہت سرکش اور باغی ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا اذا كان وراءكم خياركم، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ، واغنياؤكم سمحاءكم، تمہارے غنی اور مالدار لوگ، خرچ کرنے والے ہو، واموركم الى النساء واموركم شورى بينكم، اور تمہارا نظام مشاورت کی بنیاد پر چلتا ہو، وَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، پھر زمین پر رہنا تمہارے لیے موت سے بہتر ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، جب بدکردار لوگ تمہاری حکمران بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ وَخَلَاؤُكُمْ، اور غنی اور مالدار لوگ، صاحب دولت لوگ، وہ تمہارے کنجوس اور بخیل بن جائے، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری اختیارات عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر تمہارے لیے موت زندگی سے بہتر ہے، پھر تمہارے لیے موت بہتر ہے۔ موت کا مطلب خودکشی نہیں ہے، موت کا مطلب یہ ہے کہ جدوجہد کرو، محنت کرو، بدل و حضر و حنین سے گزرو، پھر کربلا سے گزرو۔ جدوجہد کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے چلو،
کائنات لے کر چلو، حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو، چلے چلو تو زمانے کو ساتھ لے کر چلو۔ اب وہی لمحہ آیا ہے میرے دوست، اس لیے ہمارے ملک میں 2023 میں الیکشن ہوگا اور الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوگا۔ ویسا تو امکان یہی ہے کہ اس بلدیاتی نظام کے بعد خود ہی حکومت ختم ہو جائے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اب وہ وزیر اعظم اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے۔ وہ گلا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بلا رہے ہیں کہ پھر جیلوں کو بھی کھول دو اور کیسز ختم کر رہے ہیں تو پھر یہ کرو اور وہ کرو۔ ایک ناکام سپاہی، ایک ناکام جنرل جس طرح روتا ہے، آج کے اسٹیٹمنٹ میں اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے جو تبدیلی کا منشور تھا وہ نہیں رہا، وہ سونامی لوگ سمجھ گئے، تباہی لوگ سمجھ گئے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور ایم کے تو پہلے ہفتے ایک نہیں بار بار دیکھا تھا۔ آج اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو ان تینوں پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر 2.5 کروڑ آپ کے بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں تو ان تینوں پارٹیوں کے پالیسیوں کی وجہ سے۔ آج اگر غریب کو ہسپتال میں علاج نہیں ملتا ہے تو ان تینوں پارٹیوں کی حکومتوں کی وجہ سے۔ آج اگر 7 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر آپ کا پاسپورٹ دنیا میں صومالیہ سے بھی کم تر، دنیا کی کمزور ترین 5 پاسپورٹوں میں شامل ہے تو ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ہے اور دنیا میں پاکستان کا عدالتی نظام 126ویں نمبر پر ہے تو ان تینوں پارٹیوں کی وجہ سے۔ اس لیے انہوں نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے۔ پاناما پیپر میں ان 3 پارٹیوں کی لیڈروں کے نام، پنڈورا پیپر میں ان تینوں پارٹیوں کے نام ہیں، تو پاناما لیکس میں بھی ان کے نام، پنڈورا پیپر میں ان کے نام، نیب کے رجسٹر میں ان کے نام، اسٹیٹ بینک کو، باقی بینکوں کو لوٹنے والوں میں ان کے نام، اسٹیل مل کو لوٹنے والے، ریلوے کو لوٹنے والے، پی آئی کو تباہ کرنے والے، وابڈا کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ جنات ہیں جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں یا ان 3 پارٹیوں کے نام ہے؟ اس لیے 3 پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی پارٹی ہے جو مختلف شکل اختیار کرتے ہیں، جو مختلف جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ آپ اس قوم کے غریبوں کو بتائیں کہ تمہاری غربت ان ظالموں کی وجہ سے ہے۔ اس قوم کے محروموں کو بتائیں کہ یہ محرومیاں ان ظالموں کی وجہ سے ہے، لیکن تمہاری ترقی کی ضمانت اور تمہاری خوشحالی کی ضمانت اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ اس انقلاب کے سفیر بنے، آپ اس انقلاب کے ایمبیسیڈر بنے۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بہن ہے، کوئی ماں اور بیٹی ہے، آپ جس گھر میں اور جس خاندان میں ہیں، آپ اللہ کی بندی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آپ جماعت اسلامی پاکستان کے سفیر اور ایمبیسیڈر ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، پھر جنت تمہاری انتظار میں ہے۔ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، نبی مہربان آپ کی شفاعت فرمائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دن انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اسلامی نظام کے ہیں۔ خوش قسمت وہ آدمی ہے جو اپنا خون، اپنا پسینہ اور اپنی دولت اس نظام کی اس جدوجہد میں خرچ کر لے۔ میں پھر جناب جمیل صاحب کو، ان کے دوستوں کو، پوری ٹیم کو، تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ضلع، یہ نیا ضلع ہے، ابھی اپنا دفتر بھی نہیں ہے بتایا گیا، لیکن انشاءاللہ یہ ضلع
کارکنان میں اضافہ ہوگا، ارکان میں اضافہ ہوگا، اور آئندہ الیکشن میں ان گلیوں ظلم کے لیے، کرپشن کے لیے، اندھیر گلیوں اور چوپٹ راج کے گلیوں اور کوچوں کو انشاءاللہ قبرستان بنائیں گے۔